کلاس روم سے بینک تک پہنچنے میں پروفیسر کو کس صراط غیر مستقیم سے گزرنا پڑا، یہ ان کا دل جانتا ہے یا ہم اس کا ذکر کسی نامناسب موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ بینک میں افسری سے ان کے کندھوں کا پروفیسرانہ خم تو دور نہ ہوا، مگر بہت سی اور خوشگوار تبدیلیاں کچھ از خود، کچھ اوروں کے کہنے سننے سے ان کی شخصیت میں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ اب تک ان کی شخصیت سیلف میڈ، خود ساختہ تھی، یعنی اس میں انہوں نے درزی، دھوبی، ڈاکٹر اور نائک کو اصلاح کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ پروفیسری کے ابتدائی ایام میں جب لڑکے بالکل لڑکوں ہی کسی حرکتیں کرنے لگے تو ہم سب نے صلاح دی کہ لب و لہجہ میں ڈپٹ اور شخصیت میں روب تاب پیدا کر دو۔ دوسرے ہی دن انہوں نے جوتوں میں 1.25 انچ موٹا تلا لگوا لیا اور اونچی باڑ کی ٹوپی پہننا شروع کر دی، جس سے قد تو خیر کیا بڑھتا، البتہ خود ہی اتنی بلند ہوگی کہ ہم نے انہیں بادشاہی مسجد کے دروازے سے بھی جھک کر نکلتے دیکھا۔ رائی زور خودی سے پربت بن چکی تھی، کردار بھی ان کا اپنا نہیں رہا تھا، شاہین کی خصلت اختیار کر لی تھی، یعنی بار بار اپنے موضوع اور مخاطب پر جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا۔ جھوٹ کیوں بولیں، ہم نے کبھی شاہین نہیں دیکھا، اللہ جانے اس کی مونچھیں ہوتی ہیں یا نہیں، بہرحال انہوں نے رکھ لی تھی، جو برابر تاؤ دیتے دیتے کاک کھولنے کے اسکرو جیسی ہو گئی تھی۔ دائیں مونچھ ہمیشہ سفید رہتی تھی، اس لیے کہ بلیک بورڈ پر سفید چاک سے لکھتے لکھتے اسی چٹکی سے بل دیتے رہتے تھے، اور یہ عادت اتنی راسخ ہو چکی تھی کہ حالانکہ بینک میں تقرر کا خط ملتے ہی مونچھ کا صفایا کر دیا، لیکن بے چین چٹکی سے مہینوں اس جگہ کو تاؤ دیتے رہے جہاں کبھی مونچھ ہوا کرتی تھی۔ ان تبدیلیوں کا یہ اثر ہوا کہ لڑکے ان کے لیکچر کی فاش غلطیوں پر لڑکوں نے ہنسنا چھوڑ دیا، اب ان کے حلیے پر ٹھٹے لگاتے تھے۔ تقرر کے 3 مہینوں بعد بینک نے پروفیسر کو تعلقات عامہ اور ایڈورٹائزنگ کی تربیت کے لیے 6 ہفتے کے کورس پر پیرس بھیجنے کے احکام صادر کیے، اور یہ بھی پیشکش کی کہ اگر آپ اپنی بیگم کو ہمراہ لے جائیں تو ہمیں عین مسرت ہوگی، دونوں کے فرسٹ کلاس ٹکٹ اور ہوٹل کے جملہ اخراجات بینک کے ذمہ ہوں گے۔ خط ملتے ہی دماغ میں شہنائیاں بجنے لگیں۔ کراچی ہی ان تمام خواتین کے جن کے جملہ حقوق ہنوز غیر محفوظ تھے ایک مکمل فہرست ہم سے بنوائی، اور پھر پسر گئے کہ سرے 10 دن میں سے کسی ایک سے 2 بول پڑھوا دو تاکہ ٹکٹ بیکار نہ جائے اور ہنی مون مفت پڑے۔ اگر مرزا نے ایک ہی فقرے سے ان کے ذہن کی ساری گرہیں نہ کھول دی ہوتی تو خدا جانے کب تک ہماری جان کو آئے رہے تھے۔ فرمایا، بیوی کو پیرس ڈھو کر لے جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایورسٹ سر کرنے نکلے اور تھرماس میں گھر سے برف کی ڈلی رکھ کے لے جائے۔ پیرس، جسے اب وہ پیار میں پیری کہتے تھے، سے لوٹنے کو تو لوٹ آئے، لیکن دماغ وہاں کے قہوہ خانوں اور دل قہوہ خانوں میں چھوڑ آئے۔ جسد خاکی کو پاکستان میں گھسیٹتے پھر رہے تھے، سامنے نہ دہندوں کے بہی کھاتے کھلے پڑے ہیں، مگر آنکھوں میں وہی کتابی چہرے پھر رہے ہیں کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ۔